محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. فقد استدل بذلك الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، كما روى الشافعي رحمه الله تعالى بإسناده المتقدم عن ابن الصمت أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار وحته بعصا كانت معه فضرب بيده عليه فمسح بها وجهه وذراعيه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کی رخصت جو ہے وہ عطا فرمائی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اگر آدمی سفر میں ہے یا ایسے مقام پہ ہے جہاں پانی نہ ملے اور اس کو چاہے غسل جنابت کی ضرورت ہو یا حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، یعنی چاہے وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، تو اب اس کے لیے اللہ نے عنایت فرما دی، رخصت عطا فرما دی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اچھا، اب تیمم میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ تو ہم نص سے ثابت ہے. اور اسی طرح تیمم جو ہے یہ وضو کے بدل ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ جمیع اعضاء وضو کے بدل ہو، یعنی وضو میں جیسے آدمی ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی دیتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، پھر مرفقین تک اپنے بازو دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، یہ ضروری نہیں. بس اس میں اللہ نے اور بھی آسانی فرما دی کہ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، صرف یعنی اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ. اب اس میں بھی الحمدللہ راجح قول یہ ہو گیا کہ بھئی ہاتھ جو ہیں اس سے مراد مرفقین تک، کیونکہ یہ وضو کے قائم مقام ہے اور وضو میں ہاتھ یہاں تک دھوئے جاتے ہیں نہ کہ کفین تک اور نہ منکبین تک. وضو میں مقام جو ہے مرفقین ہے تو لہذا تیمم میں بھی اس کے قائم مقام رہے. اب اس کی کیفیت میں اختلاف تھا. بعض علماء کرام اور ائمہ اعظام فرماتے ہیں کہ تیمم جب کرے تو ضربتین، 2 دفعہ ہاتھ مٹی پہ مارے، ایک دفعہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے چہرے پر اور دوسرے دفعہ کے ساتھ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر مرفقین تک ہاتھ پھیر لے، تیمم جو ہے ہو گیا. اور بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ صرف ایک دفعہ ہاتھ مارنے سے بھی، ایک دفعہ صرف ہاتھ مار کے اسی کو اپنے چہرے پہ اور ہاتھوں پہ پھیر لے تو وہ کافی ہے. لیکن بہرحال اکثر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راجح قول یہی ہے کہ تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ماریں گے مٹی پہ، ایک دفعہ اپنے چہرے کے لیے اور ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کے لیے. یہ راجح قول ہے. اب اس میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بھئی ائمہ کرام میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ تیمم کے لیے صرف مٹی چاہیے، تو بعض علماء کا تو قول ہے کہ مٹی کے سوا اور کسی چیز پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے. اب یہی قول امام ابن کثیر، مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں
کہ بھئی امام مالک رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتی ہیں کہ فتیمموا صعیدا طیبا، کیا معنی کہ جو چیز بھی علی وجہ الارض، علی ظہر الارض، جو بھی چیز ہے، چاہے وہ حجر ہے، چاہے وہ شجر ہے، چاہے وہ نبات ہے، چاہے وہ تراب ہے، جو بھی چیز ہے وہ کہتے ہیں علی ظہر الارض، علی وجہ الارض، جو چیزیں ہیں سب پر ہاتھ مار کے تیمم ہو سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قید آ گئی ہے فصعیدا طیبا کی، لہذا یا تو مٹی ہو یا جنس الارض، جنس التراب ہو، یعنی یا تو مٹی ہے، چونا ہے، اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، زرنیخ ہے، ان سب چیزوں سے وہ فرماتی ہیں کہ تیمم جو ہے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ راجح قول جو ہے سب کے نزدیک اول الاقوال وہ یہی ہے کہ مٹی کے ساتھ تیمم کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزر ہوا، بہوبا یبول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، تو اس دن کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس حالات میں میں نے سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو صحابی نے فوراً سلام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ قام الی جدار الی حائط، حضور ایک دیدار کے پاس، دیوار کے پاس آئے، ومعہ عصا فحتہ، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لکڑی تھی، اس سے آپ نے دیوار کو مارا تاکہ اس سے کچھ مٹی جو ہے ٹوٹے، تو اس کے بعد پھر آپ نے تیمم کیا اور اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ ہو بھی تراب طاہر، لیکن ایسی تراب کے جس سے غبار بھی ہو، یعنی یہ نہیں کہ بالکل دیوار ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، یا پتھر ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اگر دیوار ہے تو اس کو اتنا ضرور مارے کہ اس سے کم از کم کچھ مٹی اڑے، یا مثلا پتھر ہے اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، غبار ہے، تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ بھئی اگر اس دیوار سے مٹی نکالنا ضروری نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عصا کیوں مارتے؟ تو آپ نے جب اپنا عصا مارا تاکہ دیوار جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ غبار پیدا ہو، مٹی پیدا ہو۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی آدمی تیمم کے لیے ہاتھ مارے اور نیچے مٹی زیادہ ہے تو اس کو ہاتھ پھونک بھی سکتا ہے، تاکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پوری مٹی ہمارے بدن کو لگ جائے یا ہمارے منہ کو لگ جائے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ایک تعمیل ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی موجود ہے کہ وَنَفَخَ فِيهِمَا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مٹی پہ مارے اور اس کے بعد آپ نے پھونک بھی ماری تاکہ وہ مٹی جو ہے اڑ جائے۔ وجہ یہ تھی کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر فعل اور ہر قول جو ہے وہ امت کے لیے قیامت تک ہدایت ہے، اور حضور پاک کا وجود مبارک، اعمال مبارک امت کے لیے نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل، ایک ایک قول کو بھی اللہ نے ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ وہ قیامت تک باقی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، لیکن آج ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے کچھ جمیع اقوال محفوظ نہیں ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے جمیع اعمال محفوظ ہیں۔ اچھا، ان کے ماننے والوں نے بھی محفوظ نہیں کیے، ان کے پاس حتیٰ کہ تورات ہے تو وہ بھی محرف و مبدل و مغیر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پاس بھی اناجیل جو ہیں محرف ہیں، مغیر ہیں، مبدل ہیں، اور 4 اناجیل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ انجیل لوقا ہے، یہ انجیل یوحنا ہے، یہ انجیل مقوقس ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں اناجیل فی الحقیقت، یعنی ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تمام اناجیل کو اکٹھا کریں تو ان میں سے ان کا کوئی 100واں حصہ بھی صحیح باتوں میں مشتمل نہیں، باقی سب ان میں تعریف و تبدیل و تغییر ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ نے آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی قیامت تک کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعدہ،
حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، تو اللہ نے یہ انتظام بھی فرما دیا کہ جیسے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اسی طرح قرآن کی شرح کیا ہے؟ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اما عائشہ اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بی بی نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کیا خلق پوچھتے ہو؟ آپ کی عادتیں پوچھتے ہو تو قرآن پڑھ لو، جو قرآن میں ہے وہی حضور کی عادات ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی قرآن کے حکم کا نمونہ ہے تو جس نے حضور پاک کے، تو اس لیے اللہ نے حضور کا ہر عمل جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا کروڑوں کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، یہ تو آج ہماری تنگ نظری، تعصب اور آپس کے اندر ذاتیات اور حسد، اناد اور حقد کی بنا پر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اب تو اللہ معاف کرے نوبت قتل و قتال تک جا پہنچی ہے کہ بھی ایک دوسرے کو قتل کر دو، ایک دوسرے کے جان و مال کے دشمن بن جاؤ، اللہ معاف فرمائے۔ ورنہ حقیقت میں اگر غور کریں تو یہ تو میرے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ میرے پاک نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں جو بھی اعمال سرزد ہوئے ہیں، اللہ نے ایک جماعت پیدا کر دی کہ حضور کا ہر عمل قیامت تک باقی رہے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک جماعت جو ہے وہ نماز میں آمین زور سے کہہ دیتی، اور ایک جماعت جو ہے وہ آمین آہستہ سے کہہ دیتی ہے۔ آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں، آمین کا انکار تو کسی کو نہیں ہے، یا لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کسی نے جہرن کہہ دیا اور کسی نے سرن کہہ دیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ حضور کے دونوں عمل موجود ہیں حدیثوں میں، تو اللہ نے دونوں کو قیامت تک محفوظ رکھ دیا۔ تو اس میں کوئی نہ لڑائی والی بات تھی، نہ کوئی جھگڑے والی بات ہے، نہ کوئی فساد والی بات۔ اسی طرح آپ دیکھیں دعائے قنوت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ادعیہ جو ہیں وہ معصورہ ہیں کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت الی آخرہ، اور اسی طرح اللہم انی استغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونصلی بالخیر، یہ بھی حدیث میں موجود ہے اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، اب بعض ائمہ کرام جو ہے وہ اس حدیث کو لے لیتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، بعض حضرات دوسری حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، تو حالانکہ دونوں دعائیں ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اس میں کون سی جھگڑے کی بات۔ اچھا، اسی طرح جناب سجود سہو کا مسئلہ ہے کہ بھئی اگر امام سے غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو جو ہے پہلے سجدہ کر کے پھر سلام پھیرے، یا پہلے سلام پھیر کے پھر سجدہ کرے اور پھر سلام پھیرے؟ تو اب دونوں روایات حدیث مبارک میں موجود ہیں کہ پہلے پھیر لیں تو تب بھی حدیث میں موجود ہے، بعد میں پھیرا تب بھی حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، بعض ائمہ نے جمع کیا کہ یہ دیکھو نماز میں کمی ہے یا زیادتی ہے، یعنی ایک آدمی نے 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، یا ایک آدمی نے 4 کے بجائے 5ویں رکعت پہ بھی کھڑا ہو گیا، تو اب اس کو 6ٹھی رکعت بھی ملانی پڑی تاکہ میری نماز پوری ہو جائے، لیکن رکعتیں زیادہ ہو گئی۔ تو بعض ائمہ نے فرق کیا کہ بھئی اگر کمی ہے تو پہلے اس کا سجود کر لے، اور اگر زیادتی ہے تو سلام کے بعد سجود کر لے۔ تو اصل بات کیا تھی کہ اللہ کو اپنے پاک نبی کا ہر عمل جو ہے اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ قیامت تک وہ باقی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عمل حضور سے ثابت ہو کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے وہ عمل فرمایا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دین میں ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس کا اصل قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی نہیں ہے، صحابہ کے عمل میں بھی نہیں ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کو نیا رنگ دے کے پیش کرنا، یہ ہے بدعت۔ اس کو کہتے ہیں احداث فی الدین، کہ ایک ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جو طریقہ نہ تو اس کا اصل ہمیں قرآن میں ملتا ہے،
نہ اس کا اصل ہمیں حدیث مبارک میں ملتا ہے، نہ اس کا اصل ہمیں صحابہ میں ملتا ہے، لیکن ان کے بعد 200 400 سال بعد کچھ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہے، تو وہ احداث فی الدین ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالہ ہے، گمراہی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی اچھی لگے، دیکھنے میں کتنی حسین لگے، دیکھنے میں لوگ سمجھیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب دین اللہ نے کامل کر دیا، جب دین اللہ نے مکمل فرما دیا، جب اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دی، تو کوئی دین کی ایسی چیز ہے جو حضور پاک چھوڑ گئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ سکھلائی، حضور پاک نے آذان تک سکھلا دی، اب دیکھیں وضو سکھلا دیا، تیمم کرنا سکھلا دیا، اور آپ کتنے دنوں سے یہ سبق پڑھ رہے ہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں کہ ایک ایک حدیث میں بحث ہو رہی ہے کہ بھی تیمم کس چیز پہ کیا جائے، اور تیمم بھی کیا جائے تو کرنے کا طریقہ کیا ہے، 2 دفعہ ہاتھ زمین پہ مارے جائیں یا 1 دفعہ مارے جائیں، یعنی اتنی لمبی بحثیں علماء نے کی ہیں، لیکن ہمارے یہ عرس ہیں یا ہمارے یہ کل خانیاں ہیں، ہماری جمعراتیں ہیں، ہماری 12 کو جھنڈیاں لگانے ہیں، جلوس نکالنے، ان پر بھی کوئی بات ہمیں دکھائیں کہ قرآن و حدیث میں کسی امام نے بات کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا دین سے تعلق ہی نہیں تھا تو اس میں بحث کیوں کی جاتی، ورنہ علماء کرام نے، فقہائے عظام نے، محدثین کرام نے کوئی ایک باب ہے جس پر بحث نہ کی ہو، کوئی ایک مسئلہ ہے جس کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ نہ پرکھا ہو، تو بھائی اگر یہ باتیں بھی دین میں شامل تھیں، اگر یہ باتیں بھی دین کا حصہ تھیں، تو اس پر بھی تو لازماً بات ہے کہ کوئی محدث تو باب باندھ دیتا، کوئی تو فقیہ باب باندھتا، کوئی تو مفسر اپنی تفسیر کی کسی آیت کے اندر بحث کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اعمال حضور سے ثابت ہیں اس پہ جو جماعتیں عمل کر رہی ہیں، کسی سے لڑائی کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے نا جی، کہ پرانے دور میں انڈیا کے زمانے میں، ہند کے زمانے میں جب انگریزوں کا راج تھا، اس دور میں ایک مسجد میں 2 مولوی آپس میں لڑ پڑے اسی آمین کے مسئلے پہ، ایک نے زور سے کہی تو ایک نے آہستہ کہی، اس پہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ مقدمہ بنا، کیس بنا، چلتے 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 جناب وہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا، اور فیصلہ لکھنے والا انگریز تھا۔ تو اس نے جب فیصلہ لکھا تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے دونوں مولویوں کے دلائل سنے ہیں، دونوں کے وکلاء نے دلائل پیش کیے ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آمین زور سے بھی حدیثوں میں ثابت ہے اور آہستہ بھی ثابت ہے، لہذا جہری بھی ہے اور سری بھی ہے، لیکن وہ آمین جس پہ شرارت کی جائے یہ کسی قرآن حدیث میں ثابت نہیں، یہ کسی قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، لہذا دونوں مولویوں کو سزا دی جائے، دونوں کو بند کر دیا جائے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ لڑائی کرو۔ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ بہرحال مجھے نہیں ملا، ورنہ دلائل سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو لوگ زور سے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، آہستہ کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اللہ پاک زور والی بھی سنتے ہیں اور آہستہ والی بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں۔ تو بعض ائمہ کرام نے اس کو دعا کہا ہے کہ بھی آمین کا معنی کیا ہے کہ اللہم عجب، کہ یا اللہ ہماری دعا منظور فرما، اور دعا میں اللہ کو آہستہ مانگنا زیادہ پسند ہے، لیکن اگر کوئی زور سے دعا مانگ لے تو کوئی منع بھی تو نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں نا آدمی کبھی کبھی بے سخت آدمی زور سے مانگنے لگ جاتا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ صفا بروا دوڑتے دوڑتے دعاؤں میں اتنی زور سے لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ حرم پورا ہل جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک جذبات ہیں، آگے آدمی تو اللہ سب کی محنت اور سب کی سعی قبول فرمائے، اس لیے کبھی جھگڑا نہ رکھیں۔ اب دیکھیں کہ ایک بات ہے کہ فتیمموا، تو تیمم پہ ایک ایک لفظ پہ علماء نے بحث کی اور ایک ایک لفظ پہ دلائل ڈھونڈے ہیں، کہاں سے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا، وقوله تعالی ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في الدين الذي شرعه لكم ولكن يريد يطهركم ولهذا أباح التيمم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالسعيد والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكرون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین میں، ہم نے اپنی شریعت میں کوئی حکم ایسے نہیں دیا کہ جس سے تمہیں تکلیف ہو، تمہیں پریشانی ہو کہ ایک آدمی زخمی ہے،
پانی ڈالنا منع ہے تو کیا ہے تیمم کر لے، مسح کر لے۔ اچھا ایک آدمی کو پانی نہیں ملتا ہے تو کیا کرے، یا اتنی سردی ہے کہ مر جانے کا ڈر ہے تو کیا کرے؟ اللہ پاک شریعت میں دین میں کسی پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیمم کی جو ہے اجازت عطا فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تو یہ چاہتی ہیں کہ تم پاک بنو، تمہیں طہارت حاصل ہو، تمہیں ظاہری بھی اور باطنی بھی طہارت ملے، اس لیے اللہ نے تیمم کی اجازت دے دی۔ جب پانی نہ ملے کیا کرو کہ مٹی پر تیمم کر لو۔ مفسر فرماتے ہیں غور کرو وَالتَّيَمُّمُ نِعْمَةٌ عَلَيْكُمْ، یہ تیمم کی اجازت ملنا جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کر سکو۔ کیوں؟ اگر تیمم کی اجازت نہ ہوتی، اور باہر کے ملکوں میں تو کبھی کبھی آدمی جاتا ہے نا جی، تو سردی اتنی ہوتی ہے کہ تحت صفر، یعنی بالکل صفر سے بھی نیچے ہوتی ہے، کبھی کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، یعنی آدمی ہاتھ نکالے تو خطرہ ہوتا ہے کہ اندر خون نہ جم جائے۔ تو ان حالات میں اگر آدمی کو غسل کرنا پڑے تو کیا کرے؟ پانی بھی گرم نہ ملے، انتظام بھی نہ ہو، کوئی ہیٹر ویٹر بھی نہ چل رہا ہو، انتظام ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر انتظام نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ کسی اپنے بندے کو مارنا نہیں چاہتے، ان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، تو اللہ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام فرمایا فَلِهَٰذَا كَانَتْ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان میں صرف یہ ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو تیمم کی اجازت ملی ہے، جیسے کہ صحیحین کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم يؤتهن احد قبلی نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتی ادرکته الصلاة فليصلي وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره وأهلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة۔ اب جناب اس حدیث مبارک میں جو صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم کے اندر بھی موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو خمسن کے مجھے 5 نعمتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ جب میں جنگ کے لیے جہاد کے لیے چلتا ہوں تو ابھی 1 مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے کہ اللہ کافروں کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت بھی مجھے دی ہے، اور فرمایا وجعلت الارض مسجدا وطہورا، اللہ پاک نے میرے لیے مسجد جو ہے زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی بنا دیا کہ جس آدمی کو میری امت کو نماز پیش آئے جہاں چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، اور پانی نہ ملے تو جہاں چاہے پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لے۔ یہ نعمت بھی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا احلت لی الغنائم ولم تحل احد قبلی، اللہ پاک نے جنگ کے اندر جہاد کے بعد جو مال ملے مال غنیمت وہ بھی میری امت کے مجاہدوں پہ حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ پہلی امتیں مال غنیمت کو رکھ دیتی تھی، آگ اترتی تھی وہ کھا لیتی تھی، لیکن اللہ پاک نے میری امت کے لیے اس کو بھی حلال فرمایا۔ اور فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفاعت کرنے کا بھی حق عطا فرمایا کہ قیامت والے دن جب تمام انبیاء تمام اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم جواب دے دیں گے تو شفاعت کرنے والے بھی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہوں گے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی دیکھو وَكَانَ يُبْعَثُ النَّبِيُّ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، پہلے انبیاء جو ہیں اپنی اپنی قوموں کو بھیجے جاتے تھے، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، اسی طرح دیکھیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی طرح آیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح آیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شعیبا، لیکن یہ شان بھی اللہ نے مجھے دی ہے کہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا، کہ میں صرف عرب کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، میں صرف کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ حضور کو اللہ نے انس و جن کا نبی بنا کے بھیجا، کہ تمام دنیا کے انسان اور تمام دنیا کے جن جتنے ہیں سب کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے۔ تو یہ مقام جو ہے اور یہ نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں وتقدم فی حدیث حذیفہ عند مسلم فضلنا علی الناس بثلاث، اور حدیث حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے تین چیزوں میں، جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، اللہ نے ہمارا حکم یہ دیا ہے کہ ہماری صف نماز میں ایسے ہوں جیسے ملائکہ صفیں بناتے ہیں۔ کیا معنی؟ صف سیدھی ہو، بالکل کندھے کے برابر کندھا ہو، پاؤں کے برابر پاؤں ہو، اور بالکل ٹیڑھا پن نہ ہو، کیونکہ صفوں میں اگر کجی ہو تو اللہ پاک نظر نہیں فرماتے، اس لیے۔ اور اگر آدمی کعبۃ اللہ کے اندر ہے تو صفیں گول ہوں تاکہ ہر بندے کا جسد، ہر بندے کا بدن عین کعبے کے اندر ہو، اگر جیت ہو لیکن عین نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ صفیں ٹھیک بنائیں، برابر کھڑے ہوں، کندھے کے برابر کندھا ہو، پاؤں کے برابر پاؤں ہو، گٹے کے برابر گٹا ہو۔ آدمی جب کھڑا ہو تو دیکھ لے، کیونکہ اگر صف ٹیڑھی ہو جائے تو اللہ نظر نہیں فرماتے۔ اب دیکھیں نا کہ صف ٹیڑھی تو دو آدمی کریں گے لیکن ساری صف محروم ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہر آدمی ساتھی کو دیکھے کہ ٹھیک ہے، پر اس کو کہہ بھی سب ٹھیک کرو، سب ٹھیک کرو، کیونکہ اللہ نے حضور کی امت کو یہ شرف دیا ہے کہ جیسے فرشتے صفیں بناتی ہیں تم بھی اسی طرح صفیں بناؤ، جیسے اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا۔ قیامت والے دن جب اللہ جلال عدل فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ ملائکہ صفوں کے اندر ہوں گے، صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طُهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں چاہو نماز پڑھ لو، اور اللہ نے اس کی مٹی کو بھی پاک کر دیا کہ جہاں چاہو مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ بھی اللہ کی ہم بے رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال تعالیٰ فی هذه الآیۃ الکریمہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا ومن عفوکم وغفرانی لکم ان شرع لکم التیمم واباح لکم فی الصلاۃ اذا فقدتم ما توسطنکم ورخصۃ لکم۔ یہ بھی اللہ کی معافی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تیمم تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر کے بھی نماز ادا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو رخصت ہے، اللہ کی طرف سے بندوں پہ نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بندوں پہ احسان ہے۔ وذالک ان هذه الآیۃ الکریمۃ فیہا تنزیل الصلاۃ ان تفعل علی حیۃ ناقصہ من سکر حتی یصل المکلف یعقل ما یقول او جنابۃ حتی یغتسل۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اس آیت میں غور کرو تو یہ حکم بھی سمجھ آئے گا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب نماز پہ آئے تو پوری حیت کاملہ کے ساتھ حاضر ہو۔ کیا معنی؟ جب اللہ کی عبادت کے لیے آئے، نماز جو ہے یہ مومن کا معراج ہے، اور نماز جو ہے یہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ربط ہے اور صلہ ہے۔ اس لیے جب نماز میں آئے تو اندر شرک سے پاک ہو، سماعت سے پاک ہو، شہرت سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، اور ظاہری بدن جو ہے وہ پلیدی سے پاک ہو۔ اسی طرح حکم ہے کہ نماز میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز پہ آؤ تو پوری طرح تیار ہو کے آؤ، اپنا لباس، اپنی حیت، اپنی شکل، اپنی ہر چیز کو عین تیار کر کے نماز پڑھیں۔ یاد رکھا کریں کہ اگر آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو سر پہ کپڑا نہ بھی ہو نماز ہو جاتی، اگر گلے میں قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہے تو پھینک دو۔ یہ آج کل ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے کہ بھئی اگر موجود بھی ہے تو نہ پہنو، اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں نے چونکہ سنت چھوڑ دی ہے تو ہم زندہ کر رہے ہیں۔
اللہ کے بندے سنت کا مسئلہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہر بندے کو حضور کی سنت کا غلام بنائے اور ہمارا ایمان اور خاتمہ جو ہے وہ اتباع کتاب و سنت میں ہو. لیکن سمجھنے کی کوشش ہے کیا حضور پاک نے کبھی بلا وجہ اور بلا ضرورت اپنے سر سے کپڑا اتار کے نماز پڑھی؟ کیا خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ ہاں ایک آدمی ہے ٹھیک ہے مسجد میں آ گیا کپڑا یاد نہیں آیا ٹوپی ساتھ نہیں ہے سر پہ کپڑا نہیں ہے بالکل پڑھ لے کوئی ایسی بات نہیں نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں نعمت موجود ہے اور آدمی رکھ سکتا ہے تو پھر پوری طرح تیار ہو گیا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اگر حتی پاک نے فرمایا فلیرقد سو جاؤ تاکہ تم نشہ نماز نیند کے نشے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر لفظ صحیح کہنے کے غلط کہتے رہو. یعنی اتنا حکم ہے کہ تیرا عقل بھی ٹھیک ہو بدن بھی ٹھیک ہو لباس بھی ٹھیک ہو جگہ بھی ٹھیک ہو پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو. اور اللہ نے کتنی رعایت کی کہ پانی نہ ملے تو تب بھی غسل نہ کر سکو تو تیمم کرو. اللہ ان یکون مریضا او عادما للماء ہاں بیمار ہے تو مسح کر سکتا ہے. فإن اللہ عز وجل قد ارخص في التيمم والحاض هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم ولله الحمد والمنہ. یہ اللہ پاک نے تیمم کی جو اجازت دی ہے یہ بندوں پہ رحمت ہے بندوں کے لیے آسانی ہے فراخی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رخصت ہے. اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ذکر سبب نزول مشروعیت التیمم کہ تیمم جو ہے نازل جو ہوا تو سبب نزول کیا تھا. اس لیے اس کو کہتے ہیں اسباب نزول شان نزول کہ بھئی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی اسباب کیا تھے حالات کیا تھے. اس کو مفسر رحمت اللہ علیہ نقل فرماتی ہیں کیونکہ جب اسباب نزول کا پتہ ہو تو آیت سمجھ جلدی آ جاتی ہے. فرماتی ہیں انما ذکرنا ذلك هنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة وبيانه أن هذه نزلت قبل تحريم الخمر والخمر إنما حرم بعد عود بيسير في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل ولا سیما صدرا وناظم یذکر السبب ہونا وباللہ الثقہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ نساء کی یہ پہلے نازل ہوئی ہے سورۃ مائدہ سے اور یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ شراب حرام نہیں ہوا تھا
پہلے صرف اتنی آیا کہ شراب بری چیز ہے، پھر یہ حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، تو ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، اس کی حرمت آئی ہے سورۃ مائدہ میں جو بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے شراب جو حرام ہوا ہے وہ جنگ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نذیر یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس وقت وہ آیات نازل ہوئی جس میں ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ مائدہ جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی، سب سے اس کا اول حصہ جو ہے، اب اس کے بعد فرماتی ہیں اس لیے مناسب تھا کہ ہم سبب ذکر کرتے کہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے۔ فرماتی قال احمد بن عمیر شام النبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انها استعارت من السماء قلادة فهلكت وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوها بغير وضوء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية التيمم وقال أسيد بن الحضير لعائشة رضي الله تعالى عنها جزاك الله خيرا والله ما نزل بك امن تكحينه الا جعل الله لك المسلمين فيه خيرا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت تیمم نازل جو ہوئی وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ سفر میں تھے اور بی بی عائشہ بھی ساتھ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہار تھا اور وہ بی بی صاحبہ نے ہار لیا تھا اپنی بہن بی بی اسما سے۔ وہ ہار میں ڈائمنڈ یا یاقوت نہیں جڑے ہوئے تھے، ایسے عام چمڑے کا بنا ہوا ہار۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سفر کے دوران میں بی بی صاحبہ کے گلے سے وہ ہار ٹوٹ گیا، گر گیا۔ اب جو بی بی صاحبہ نے سنبھالا تو وہ ہار موجود نہیں تھا، تو بی بی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار گم ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں صحابہ کو حکم دیں کہ وہ تلاش کریں۔ ایک تو اس دور میں وہ چاہے چمڑے کا ہار تھا لیکن اس دور کے مطابق سمجھیں وہ بڑی قیمتی چیز تھی۔ جب آدمی کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر چیز کی قدر ہوتی ہے نا۔ اب تو لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا، سرمایہ آ گیا، دولت آ گئی، اب تو سونے کا بھی آ رہے ہو تو قیمت نہیں رہی بڑے لوگوں کے پاس، کہنے چھوڑو جی یہ کیا ہے، سونا کیا ہوتا۔ اب تو لوگ اور ہیرے موتی چاندیوں کے چکروں میں، بڑے بڑے پتھروں کے چکر میں پڑ گئے۔ اس دور میں تو وہ ایک یعنی چمڑے کی گٹھلیوں کا ایسے ہار بنا ہوا تھا، وہ گر گیا تو بی بی پریشان ہو گئی۔ اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ وہ ہار امانت تھا بی بی کے پاس، سیدہ اسما آپ کی بہن کا ہار تھا، اور آپ کی ہماری طرح تو تھے نہیں کہ کوئی امانت دے تو کھا جاؤ، وہ تو حضور کے گھرانے والے لوگ تھے، ان کے پاس تو ایک دھیلے کی بھی امانت ہو تو فکر ہوتا تھا کہ اس کا ادائیگی کیسی ہوگی۔ اس لیے بی بی عائشہ پریشان ہوئی، حضور پاک نے قافلہ روک دیا، بی بی عائشہ کے ہار کی تلاش شروع ہوئی۔ اب جوں جوں تلاش ہوتی گئی ہار ملے نہیں۔ اسی اسنا میں اس روایت میں کچھ اختصار ہے، انشاءاللہ اگلی حدیث میں تفصیل ہوگی۔ صحابہ کو وضو کا وقت، نماز کا وقت آ گیا، حدیث میں آتا ہے کہ لیسا معہم ماء ولیسوا علی ماء، ان کے پاس بھی پانی نہیں اور ساتھ کوئی پانی کا چشمہ بھی نہیں۔ بھئی اب وضو کیسے کریں، نماز کا فکر ہے، سارے صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، بھی نماز کیسے پڑھیں گے۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ جو ہیں وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا ابا بکر، یہ دیکھو کمال ہے کہ تمہاری بیٹی نے، بی بی عائشہ نے ایک ہار کے لیے اللہ کے نبی کو روک دیا ہے اور پانی موجود نہیں ہے، ہم سب لوگوں کی نمازیں جا رہی ہیں، کیا بات ہے اگر ہار گم ہو گیا تو جب گم ہو گیا یہ تو نہیں کہ ہماری نماز بھی چلی جائے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے، غصے میں آئے اور حضور کے خیمے میں تشریف لائے، اور کیا دیکھا کہ حضور جو ہیں سیدہ عائشہ کے گود میں سر رکھے ہوئے نیند میں ہیں اور بی بی عائشہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے غصے میں آ کے بی بی کو یہاں مارا۔
غصے میں آ گئے، مارا اسے تو، اور ساتھ یہ کہا کہ عائشہ کمال کر دی ہر بات میں، ایک ہار گم ہو گیا تو گم ہو گیا، اب سب لوگوں کی نماز جا رہی ہے تو نماز کیسے پڑھیں ہم؟ تم نے بلا وجہ حضور پاک کو روک دیا۔ یعنی اگر حضور آپ کو اپنی محبوب سمجھتے ہیں، حضور کی تم پیاری بیوی ہو، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہماری نماز بھی ضائع ہو جائے۔ اب جناب حضور کی آنکھ مبارک بھی کھل گئی کہ بھئی ابو بکر مار رہے ہیں اور عائشہ رو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور پانی نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں۔ ابھی یہی جھگڑا حضور کے خیمے میں چل رہا تھا کہ اللہ نے جبریل نازل کیا کہ میرے مدنی کو جا کے کہہ دو علم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، تیمم کر لو، ہم نماز قبول فرما لیں۔ تو یہ آیت اتری تو حضرت اسید بن الحضیر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو میں دوڑا اور میں نے کہا عائشہ تمہیں مبارک ہو، تیری وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے رعایت دے دی۔ ابو بکر کا گھرانہ تم پہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں کہ کوئی ایسی بات جو بظاہر لوگوں کو بری لگی لیکن اللہ نے اسی کو رحمت بنا دیا کہ جو لوگ لڑ رہے تھے کہ بی بی عائشہ نے قافلہ روکا، بی بی عائشہ نے قافلہ روکا، وہی لوگ مبارکیں دے رہے تھے کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو، تیری وجہ سے اللہ نے پوری امت پہ رعایت کر، تیری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو تھی وہ قیامت تک چھٹکارا حاصل کر گئی۔ تو یہ اصل میں سبب نزول ہے اس آیت۔ اچھا، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ بی بی عائشہ جو باہر گئی نا واپس آئی تو وہ ہار ٹوٹ پڑا، تو ہار جب ٹوٹ کے گرا تو خدا کی قدرت ہے کہ ساتھ کوئی اونٹ یا اونٹنی کھڑی تھی، وہ جو بیٹھی تو ہار اس کے نیچے آ گیا، اونٹنی اسی پہ بیٹھ گئی۔ اب جناب سارا علاقہ انہوں نے ڈھونڈ مارا تو ہار کہاں ملے۔ اب جب قافلہ تیار ہو گیا، تیمم ہو گیا، نمازیں ہو گئی، قافلے کو اٹھایا، روانگی کے لیے حکم دیا گیا، اب جب اونٹ کھڑے ہوئے تو وہ ہار بھی مل گیا۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تھی، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اور اسی سے یاد رکھیں علماء کرام نے پھر بڑے بڑے مسائل، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، حدیث تو سب پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے، عالم کا کام ہوتا ہے کہ ان حدیثوں سے کیا کیا مسائل نکلتے۔ ایک دو علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے سو جائے تو یہ جائز ہے، اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل نہ فرماتے۔ نمبر دو، یہ مسئلہ علماء نے اسی حدیث سے نکالا کہ اگر لڑکی کی شادی ہو جائے، لڑکی خاوند کے گھر میں چلی جائے، عمر بھی زیادہ ہو گئی، لیکن باپ کو حق رہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکے، اپنی بیٹی کو کسی دین کے مسئلے میں تنبیہ کر سکے، اور ضرورت سمجھے تو مار بھی لے، کیونکہ اگر یہ مارنے کی اجازت نہ ہوتی تو حضور حضرت ابو بکر پہ ڈانٹ دیتے کہ تم نے کیوں بی بی عائشہ کو مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی کی شادی ہو جائے تو اب باپ کا تعلق ختم ہو گیا، شادی کے بعد بھی والد کا مقام جو ہے وہ برقرار رہتا ہے کہ حضرت صدیق حالانکہ حضور ساتھ سوئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ نکالا کہ آدمی کو دین کے مسئلے میں اتنی غیرت ہو کہ ابو بکر کو حضور کی نیند کا بھی خیال نہیں آیا، بیٹی پر محبت کا بھی خیال نہیں آیا، پانی جو نہیں تھا، نماز جا رہی تھی تو آگے بیٹی کو مار دیا۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر اولاد دین کے معاملے میں غفلت کرے، نماز کے معاملے میں غفلت کرے، کوئی دین کے بارے میں کوتاہی کرے تو والدین کو مارنے کا، ڈانٹنے کا حق حاصل ہے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں سے نکالا گیا۔ اور اسی حدیث مبارک سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر اللہ کسی چیز کا علم اپنے نبی کو عطا نہ فرمائے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھو ہار موجود ہے، سامنے اونٹ بیٹھا ہے، ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب موجود ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ ہار کہاں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اگر پتہ لگ جاتا تو شاید یہ تیمم والی رحمت ہی نازل نہ ہوتی۔
تو اللہ نے اگر ایک بات کو چھپا دیا تو دوسری طرف سے اللہ نے امت محمد مصطفیٰ پہ رحمت نازل فرمائی۔ اور اسی طرح علماء کرام نے اسی حدیث سے مسئلہ لیا کہ بھئی اگر بظاہر کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہے تو اس کو برا نہ سمجھو بلکہ صبر کرو، پتہ نہیں اسی میں اللہ نے تیرے لیے خیر رکھی ہو۔ دیکھو نا، کبھی آدمی ہوتا ہے کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، موت آ گئی، حادثہ آ گیا، آدمی کہتا ہے جی دیکھو تقدیر نے تو بس ہمارا گھرانہ ہی دیکھ لیا ہے، نہ بلکہ صبر کرو، اسی میں کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ اب بظاہر دیکھو کہ چیز گم ہو گئی، بظاہر دیکھو کہ ابا ناراض ہو گئے ابھی بکر، بظاہر دیکھو کہ بی بی صاحبہ کو مار رہے ہیں، بظاہر دیکھو کہ سارے صحابہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اللہ نے اسی کو خیر بنا دیا کہ قیامت تک حضور کی امت پہ رحمت ہو گئی کہ اگر پانی نہ ملے تو نماز کیسے پڑھیں؟ بھی تیمم کر لو اور نماز جو ہے ادا کر لو۔ تو یاد رکھو اصل کیا ہے؟ قرآن۔ اصل کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب علماء، محدثین، فقہاء کا کام کیا ہے کہ اسی حدیث مبارک سے مسائل کا استنباط کریں کہ بھی یہ مسئلہ بھی اسی حدیث میں ہے، یہ مسئلہ بھی اسی حدیث میں ہے، یہ مسئلہ بھی اسی حدیث میں ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ بھی حدیثیں جمع کرنا جو ہے یہ تو ایسے ہے کہ جیسے میڈیکل سٹور میں دوائیں جمع کر دیں، اور دوائیں استعمال کرنا جو ہے یہ طبیب کا کام ہے۔ تو فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ ملا، اس حدیث سے کیا مسئلہ ملا، اس حدیث سے کیا مسئلہ ملا، اس حدیث سے کیا مسئلہ ملا ہے۔ تو اس لیے ورنہ سب تابع جو ہیں اللہ کے قرآن کے ہوتے ہیں اور حدیث محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس لیے جناب اس روایت میں آتا ہے بی بی عائشہ نے ان عائشہ انہا استعارت، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استعارہ یعنی ادھار پہ، استعارہ مانا تھے عارضی طور پہ مانگ لینا، اپنی بہن بی بی اسما سے ایک ہار مانگا، وہ گم ہو گیا، حضور پاک نے آدمی بھیجے، کہتے ہیں اس روایت میں ہے کہ مل گیا، فادرکتم الصلاۃ، ان کو نماز مل گئی، نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں تھا، فصلوا بغیر وضو، انہوں نے بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لی، فشکوا ذلک الی رسول اللہ، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بغیر وضو کے بھی نماز پڑھی ہے، فانزل اللہ آیت التیمم، اللہ پاک نے تیمم کی یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں۔ مسعود بن الحضیر کہتے ہیں بی بی عائشہ کو جزاک اللہ خیرہ، بی بی عائشہ اللہ تجھے بدلہ دے بہتر سے زیادہ بہتر، خدا کی قسم ہے کوئی ایسی بات نہیں آئی جس کو برا سمجھا گیا ہو، مگر اللہ نے تیرے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس میں خیر کے فیصلے فرما دیے۔ طریق اخری، قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبانا مالك عبد الرحمن بن القاسم النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت غرقنا مع رسول الله في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيضاء او بذات الجيش انقطع عقد لي، اس میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں روانہ ہوئے، جب ہم مقام بیدا پہ تھے یا مقام ذات الجیش پہ تھے تو میرے گلے میں جو ہار تھا وہ ٹوٹ کے گر گیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام الناس معه وليسوا ولا ليس معهم، حضور پاک نے قافلے کو ٹھہرا دیا تاکہ اس ہار کو تلاش کیا جائے، اور لیکن اتفاق کی بات ہے وہ ایسی جگہ تھی کہ صحابہ کے پاس بھی پانی نہیں تھا اور نیچے بھی کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا کہ آدمی حاصل کرے۔ فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا لا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، لوگ حضرت صدیق کے پاس آئے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے دیکھا نہیں کہ ما صنعت عائشہ، بی بی عائشہ نے کیا کمال کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی روک دیا اور اس کے بعد لوگوں کو بھی روک دیا ہے ایک ہار کی تلاش کے لیے، اور حالانکہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ پانی کوئی قریب ہے۔ فجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسه على فخذی قد نام
بی بی فرماتی ہیں کہ ابا میرے ابو بکر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران مبارک پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور حضور کو نیند آ گئی. اور اس کے بعد فرماتے وقالا حفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مان الاسمان قات آیت بنی ابو بکر وقالا ما شاء اللہ یقول جارت یدی فی خاصتی فلا یمنانی من تحرک اللہ مکان رسول اللہ فخذی. اب جناب بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ابا آئے اور ابا نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا کہ عائشہ تم نے کیا کیا؟ ایک ہار کے لیے نبی کو روک دیا, سارے صحابہ کو روک دیا, پانی نہیں ہے تو اب وضو کیسے کریں؟ ابا مجھے ڈانٹ بھی رہے تھے اور مجھے یہاں مار بھی رہے تھے. بی بی فرماتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی, انہوں نے جو مارا تو چوٹ لگی, لیکن میں نے اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیا کہ کہیں حضور کے آرام میں فرق نہ آ جائے, تاکہ حضور کی نیند نہ خراب ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی فرق نہ آئے. ابا مجھے مار بھی رہے ہیں, ڈانٹ بھی رہے ہیں. اب جناب فرماتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غیر ماء حین اصبح. حضور نے رات وہیں گزاری, پانی کوئی نہیں تھا. حضور جب اٹھے تو پانی کوئی نہیں. فانزل اللہ آیت التیمم, اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی فتیمموا فقال اسید بن حضیر ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر. جب یہ آیت تیمم نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر آئے اور نے کہا کہ ابا بکر کی آل, یہ تمہاری کوئی پہلا احسان امت پہ نہیں ہے, تمہارے تو کئی احسان ہیں امت پہ, اللہ نے تمہاری وجہ سے پوری امت پہ رعایت کر دی. قال عباس البعید الذی كنت علیہ وجن اقتادو. ابھی بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنا اونٹ جو ہے اس کو کھڑا کیا کہ سفر کریں. جب اونٹ کھڑا کیا تو میرا ہار بھی اس کے نیچے پڑا ہوا تھا, اصل میں اونٹ اسی میں بیٹھ گیا اور ہمیں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے. وقد رواه البخاری ايضا قتيبة بن اسماعيل ومسلم يحيى بن يحيى عن مالك. تو اسی حدیث مبارک کو اور ائمہ کرام نے بھی روایت فرمایا ہے. تو بہرحال یعنی اصل مقصد مفسر کا بیان کرنا یہ تھا کہ بھی آیت تیمم جو ہے یہ کیسے نازل ہوئی, اس کی وجوہات کیا تھیں. تو ہر چیز میں یاد رکھیں اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں. اب دیکھیں ہار گم ہو گیا, معمولی سی چیز تھی, لیکن اللہ نے علم بھی نہیں دیا. صحابہ موجود ہیں, اللہ کے نبی موجود ہیں, ابو بکر موجود ہیں, بی بی عائشہ موجود ہیں, لیکن پتہ کوئی نہیں کہ ہار کہاں, کیونکہ اس میں حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ ایک عظیم رعایت فرما دی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ اگر پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی صالح قال ابن شہاب قال حدثني عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس عن عمار ابن یاسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسول ذات الجیش معوذ یعنی رات کو چلے سفر میں فانقطع عقد لها من جزء ظفار. یہ کوڈیاں ہوتی ہیں نا, کوڈیاں, یہ آپ جو بچے کھیلتے تھے کبھی, وہی پروئی ہوئی تھی, وہ ہار تھا. فحبس الناس بتقاق ذلك حتى ازال فجر اسمان الناس معون فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهير بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينقذوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. اس حدیث میں آ گیا کہ حضور پاک بھی اٹھے, صحابہ بھی اٹھے, سب نے زمین پہ ہاتھ مارا, مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کیا. اور اس روایت میں ہے کہ انہوں نے ہاتھ جھاڑے نہیں, یعنی جو کچھ ہاتھ کو لگ گیا لگ گیا. اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ مناکب تک ہاتھ جو ہے آپ یعنی یہاں تک انہوں نے تیمم, ومن بطون ایدیہم الآبات, اور اندر سے بھی یہاں تک کیا. وقد روى ابن جرير حدثنا ابو قريب باسناد الى ابن ابي يقظان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق عقد لعائشة فقام رسول الله وتعالى الفجر فتغيد ابو بكر رضي الله تعالى عائشة رضي الله عنها فنزلت عليه رخصة مسح الصعيد الطيب فدخل ابو بكر وقال انك لمباركة فيك رخصة فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا الى المناكب والآبات. بس اس روایت میں یہ ہے کہ تیمم کرنے کے بعد یعنی یہاں تک اور اندر سے بھی یہاں تک, لیکن راجح قول وہی ہے مرفقین تک, بس یعنی دو ضربات, ایک منہ کے لیے اور ایک جو ہے ہاتھوں کے لیے بس. حدیث آخر
قال الحافظ ابو بکر مردوی قال حدثنا محمد بن احمد بن ابراہیم قال حدثنا بن احمد قال حدثنا قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عباس بن سریہ قال حدثني الحيثم بن زريق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش 117 سنة، ان کی عمر اتنی طویل تھی ماشاءاللہ کی 117 سال اندر ہے. النبی ان رسول شيء قال كنت ارهناك رسول الله صلى الله عليه وسلم جنابۃ فی ليلۃ باردۃ واراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارهناك رسول الله انا جنوب. اب جناب فرماتی ہیں بنی مالک ابن کعب ابن سعد اصلہ ابن شریک سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی اونٹنی پکڑ کے آگے آگے چلتا تھا اور ایک رات ٹھنڈی تھی، مجھے احتلام ہو گیا. اب میں ڈروں کہ میں اس ناپاکی کی حالت میں حضور کی اونٹنی پکڑ کے آگے کیسے چلوں. یعنی یہ ادب تھا صحابی کا کہ بھئی میں جنب کی حالت میں ہوں اور رات اتنی ٹھنڈی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں. کہتا ہے کہ وخشیت ان اغتوارا، حضور نے تیاری کر لی. کہتے ہیں وخشیت بعد فاموت امرت فامرت المصاب رہا. کہتا ہے کہ میں ڈر گیا کہ اب میں کیسے اونٹنی پکڑوں، اگر غسل کرتا ہوں تو مر جاؤں گا، ٹھنڈا پانی ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک اور صحابی سے کہا کہ حضور کی اونٹنی کے آگے تم چلو، ابھی میں نہیں چلتا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ثم نظرت حجرا فاسخنت بامان واغتسلت. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے پتھر ڈھونڈے، پتھر کھڑے کر کے پھر میں نے آگ جلائی، پانی گرم کیا، اس کے بعد غسل کیا. ثم لقيت رسول الله وصحابه، پھر میں جا کے صحابہ اور حضور کی خدمت میں پہنچا. فقال يا زمالي ارى رحلتك قد تغيرت. میں حضور نے فرمایا تم کہاں چلے گئے، وہ تمہارا سواری کا اونٹنی کا پکڑنا بدل گیا، کیا ہو گیا. قلت یا رسول اللہ میں نے نہیں اونٹنی کو چلایا، ایک صحابی نے چلایا ہے. قال ولیما، حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں میری اونٹنی کو کھینچا. قلت انی اصابتنی جنابۃ وخشیت القر علی نفسی. میں نے کہا حضور میں حالت جنابت میں تھا اور میں ڈر گیا کہ سردی کی وجہ سے کہیں میں غسل میں مر نہ جاؤں. فامرت یرا، میں نے اس کو کہا کہ تم حضور کی اونٹنی کا خیال رکھو. ہمارا تو آ جانا اسکند بیامان اللہ تعالیٰ تقولون الى قولی تعالیٰ ان اللہ کان عفوا غفورا وقد وابن جن آخر عنہ. اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی اتنا خطرہ ہے کہ آدمی غسل کرنے سے مر جانے کا خطرہ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ غسل کرے، وہ تیمم کر کے بھی پاک ہو سکتا ہے. واللہ تعالیٰ عالم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ میں حالت احرام میں تھا اور مجھے بھول گیا اور میں نے ایک ناخن جو ہے توڑ دیا. دم نہیں ہے آپ پر، لیکن بہرحال احتیاط بہتر ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت 1-2 ریال خیرات کر دو، صدقہ کر دو، ورنہ دم کوئی نہیں، اور نہ بھی کرو تب بھی کوئی حرج نہیں. اگر کوئی آدمی زندہ ہے تو اس کی طرف سے ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بھئی اصل بات یہ ہے کہ کیا اس نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو. اگر وصیت کی ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، اور اگر اس نے وصیت بھی نہیں کی، وہ ٹھیک ہے، تندرست ہے، تو آپ عمرہ اپنے لیے کریں. جب فارغ ہو جائیں تو اس کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے. ورنہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. ہاں کوئی وصیت کرے، والدین ہیں یا ایسا مسئلہ ہے تو وہاں آپ عمرہ جو ہے کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا سے یہاں پر ملازمت کرتا ہوں. میرا ارادہ یہ ہے کہ بیوی کو حج پہ بلاؤں. اگر وہاں سے میری بیوی کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیں اور ایئرپورٹ سے میں اپنی بیوی کو لے لوں تو کیا دیکھو بھائی شریعت میں تو اس کا سفر پر نکلنا ہی منع ہے، پھر لے لینے کا کیا مطلب. بغیر محرم کے سفر کرنا ہی منع ہے. حضور نے فرمایا کہ بغیر محرم کے عورت سفر ہی نہ کر. بات ختم ہو گئی. تو جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو لہذا اس طرح کوئی فائدہ نہیں کہ تم وہاں سے بٹھا دیں گے اور یہاں سے تم لے لو گے اور فلاں کرو گے. سفر تو ہو گیا نا. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے زمانے میں سفر اونٹوں پہ ہوتے تھے، گھوڑوں پہ ہوتے تھے، پیدل ہوتے تھے، اب ہوائی جہاز بن گئے. ورنہ اب اگر حضور کے زمانے میں یہاں سے انڈیا کا سفر تو مہینوں میں بھی ختم نہ ہوتا.
یہ تو اب جہاز بن گئے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں سفر ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال سفر کرنا جائز نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ کسی محرم کے ساتھ وہاں سے سفر کریں، بغیر محرم کے اپنے گھر سے نہ نکلیں. اگر کسی پر دم پڑ گئی ہو تو وہ دم کہاں ذبح کرے؟ حد حرم میں، یعنی مکے شہر میں جہاں تک حد حرم ہے کہیں بکری لے کے ذبح کرے اور مکے کے غریبوں کو تقسیم کر دے.